السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ جو بائیڈن نے جو یمن پر حملہ کیا ہے اور برطانیہ نے، انہوں نے اپنے حق میں برا کیا ہے۔ جو بائیڈن کے حوالے سے پہلے ہی پیشن گوئی کی جا چکی ہے کہ 2023 یا 2024 میں جو بائیڈن کا قتل ہو جائے گا۔ ابھی یہ نہیں پتہ کہ کب ہوگا، لیکن ہوگا، کیونکہ جو بائیڈن کو کوئی ایسی بات معلوم ہے جو یہودیوں کے لیے نقصان دہ، اور جو بائیڈن اسرائیل کے کہنے پر ہی مسلمانوں پر ظلم کروا رہا ہے، اور یمن پہ بھی حملہ کر دیا برطانیہ کے ساتھ مل کر۔ اب قرآن پاک سے پوچھا جائے تو قرآن پاک میں تو واضح آیت موجود ہے۔ میرے رب نے قرآن پاک کو تمام جہانوں کے لیے نصیحت بنا کے بھیجا ہے، محبت کی کتاب بنائی ہے ایک۔ لیکن برطانیہ میں جو عیسائی کے بھیس میں یہودی ہیں، وہ یہ کام عیسائیوں سے کروا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف کروا رہے ہیں۔ اور نائٹ ٹیمپلرز بھی یہودیوں کا ایک گروہ تھا، اور برطانیہ کا جب سورج نے غروب ہوتا تھا ان کی سلطنت کا، تو اس وقت بھی جو فوجی پاکستان میں اور ہندوستان میں، انڈیا میں، پاکستان، انڈیا اور سری لنکا اور کیا کہتے ہیں اس کو، بنگلہ دیش میں بھیجے گئے تھے، تو ان میں بھی نائٹ ٹیمپلرز فوجیوں کے بھیس میں شامل تھے۔ یہودی فوجیوں کے بھیس میں، عیسائیوں کے بھیس میں تھے۔ اب ان لوگوں نے ان علاقوں میں، ہندوستان میں شادیاں بھی کی، بچے بھی پیدا کیے، اور وہی بچے بعد میں پاکستان کی فوج میں، ہندوستان کی فوج میں، سری لنکا کی فوج میں، بنگلہ دیش کی فوج میں اور دوسرے آس پاس ممالک کی فوج میں، کیونکہ ان بچوں نے بڑے ہونے کے بعد ہندوستان سے ایک علاقے سے ہجرت کی، دوسرے علاقے میں چلے گئے۔ مثال کے طور پر کراچی سے ہجرت کی، راول پنڈی چلے گئے، راول پنڈی سے ہجرت کی، انڈیا چلے گئے، انڈیا سے ہجرت کی، پاکستان میں آ گئے۔ میرے خاندان کی مثال سامنے ہے۔ تو اس طریقے سے ہی سارا کام ہوا ہے۔ اب جو بائیڈن نے اور برطانیہ نے، امریکہ اور برطانیہ نے یمن پر حملہ کیا ہے، تو بہت منہ کی کھانے والے ہو تم لوگ۔ اور ایک بات قرآن پاک خود ترجمہ سے پڑھ لینا۔ برطانیہ کے جو اس وقت شہزادے ہیں، پرنس چارلس کے، عیسائیوں کے بارے میں قرآن پاک میں کیا آیت ترجمہ موجود ہے کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ان عیسائیوں یعنی ان نصاریوں کی آنکھوں سے آنسو بہنا جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات کو پہچان لیا، اور اس لیے بھی کہ ان میں عالم بھی ہیں، درویش بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، اور اس لیے بھی کہ عیسائی یعنی نصارہ غرور نہیں کرتے۔ تو یہ غرور کبھی بھی نصارہ نہیں کرتے تھے، انہیں اس کام پر یہودیوں نے لگایا ہے، اور یہودی بعد میں بہت چالاکی سے انہیں قتل بھی کروا دیتے ہیں۔ جان ایف کینیڈی کی مثال بھی سامنے ہے ہمارے، جو امریکہ کے صدر تھے، ان کو بھی یہودیوں نے ہی مروایا ہے۔ اور اس وقت جو امریکہ میں جو لاک ڈاؤن ہوا تھا، کیا کہتے ہیں، شٹ ڈاؤن ہوا تھا، اس کے پیچھے بھی یہودی تھے۔ عیسائیوں ہوش میں آ جاؤ، نصاریوں ہوش میں آ جاؤ، یہودی تم لوگوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اور یہ نہیں سمجھنا کہ یہودی عیسائیوں کو نہیں مار رہے، امریکہ میں، برطانیہ میں عیسائیوں کو بھی قتل کیا جا رہا ہے۔ جو ذرا بھی مسلمانوں کا حامی ہو اس کو یہودی مار دیتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں زندہ۔ اور یہ ہماری کراچی کی یہودی کمیونٹی کا بنجامن نتن یاہو
پاکستان کا چور ہے، پاکستان کا ڈکیت ہے، پاکستان کا ظالم ہے، پاکستان کا دہشت گرد ہے، تو عالمی عدالت انصاف سے میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ اسے پاکستان کے حوالے کروایا جائے تاکہ ہم پاکستانی مسلمان اسے پھانسی دیں۔ غضب خدا کا پاکستان پر کھایا، پاکستان کا کھایا، مسلمانوں کا کھایا، اور آج مسلمانوں پہ حملے کر رہا ہے، اور فلسطین صرف مسلمانوں کا ہے، یہودیوں کا کبھی تھا ہی نہیں۔ اور یہودی ایک ڈنڈا کھانے والی قوم ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ڈنڈے کے مسلمان ہیں، تو یہ یہودیوں کے لیے الفاظ استعمال ہوتا تھا۔ یہ ایڈولف ہٹلر نے بالکل صحیح کہا تھا کہ کچھ یہودیوں کو میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا کو علم ہو سکے کہ میں نے کیوں انہیں مارا۔ لیکن پھر بھی جو گیس چیمبر میں جلانے کی بات کی جا رہی ہے کہ ایڈولف ہٹلر نے گیس چیمبر میں جلا کے مارا، تو یہ جھوٹ ہے۔ یہودیوں نے مسلمانوں کی قرآن پاک سے آیاتیں غائب کروائی ہیں، ترجمے غائب کروائے ہیں۔ یہاں تک کہ مساجد میں، مسلمانوں کی مساجد میں یغوث بت کو یغوث کہہ کر پکارا جا رہا ہے، اور کیا شرک کر رہا ہے، کتنا شرک کروائیں گے مسلمانوں سے یہ لوگ۔ غضب خدا کا سننا تو بڑا ماحول ہے، وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے کیا میں دیکھتا نہیں ہوں؟ کیا میری آنکھیں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں، رحمت میں، حفاظت میں رکھے، اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مرد، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو بھی، جن کو یہودی عیسائی کی آڑ میں، عیسائی کے بھیس میں، ہندو کے بھیس میں، پارسی کے بھیس میں، سکھ کے بھیس میں، بدھ مت کے بھیس میں، ان کے مذاہب سے ہی گمراہ کر کر کے انہیں غلط کاموں پر ڈال دیا ان یہودیوں نے۔ تو ان کو پہچاننا ہوگا سب مذہب کے لوگوں کو، اور ایک بار قرآن پاک ترجمے سے پڑھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں، رحمت میں، حفاظت میں رکھے، اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مرد، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو بھی۔ آمین یا رب العالمین، ارحم الراحمین۔ اللہ حافظ۔